فواد چودھری کی وائف ہبہ فواد چودھری اور فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری کے درمیان جو ایشو چل رہا تھا ٹکٹ کو لے کے، بالآخر وہ پاکستان تحریک انصاف نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جہلم سے اپنے پینل کا اناؤنسمنٹ کر لیا ہے کہ ٹکٹ کس کو ملے گا۔ ان کا جو پھڈا چرچا ٹکٹ کے حوالے سے پھڈا چل رہا تھا دیورا بھابھی کا، بالآخر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کا کل ورکر کنونشن تھا کے پی کے باجوڑ میں، اور مسلم لیگ نون کا ورکر کنونشن تھا چودھریوں کے شہر گجرات میں۔ ان دونوں کا کمپیریزن کریں گے کہ کس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوئی تھی، کس کے لیے نہیں تھی، اور کس کا جلسہ کامیاب ہو سکا۔ اور آج ایک اور جلسہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ، وہ بھی کے پی کے میں ہے، کوہورٹ میں۔ دونوں کے لیے کیا لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا پاکستان۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سابق رہنما ہیں فواد چودھری صاحب، ان کی اہلیہ ہبہ فواد چودھری اور ان کے بھائی فیصل چودھری جو فواد چودھری کے وکیل بھی ہیں، ان کے درمیان ٹکٹ کو لے کے، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کو لے کے ایک محاذ گرم تھا، ٹویٹر پہ سنبھالا ہوا تھا۔ ہبہ فواد چودھری صاحبہ نے بالآخر ٹکٹ کے حوالے سے جو چہمگوئیاں تھیں، پاکستان تحریک انصاف نے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف جلد از جلد اس جو ٹکٹ کا معاملہ ہے جہلم سے، وہ اس کو حل کر لے۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، سمر عباس کی خبر کے مطابق، سینئر صحافی کی خبر کے مطابق، گجرات سے پاکستان تحریک انصاف پنڈ دادن خان سے، معذرت کے ساتھ جہلم سے پنڈ دادن خان سے انہوں نے ایک پینل اناؤنس کر دیا ہے۔ وہاں پہ جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق عبدالعزیز کندوال صاحب ایم این اے کی ٹکٹ کے لیے وہاں پہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں پنڈ دادن خان سے، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب لڑتے تھے، اور ان کے نیچے جو پینل ہے وہ ایک بریگیڈیئر مشتاق صاحب ہیں ریٹائرڈ، اور ایک میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں۔ ان تینوں کا پینل ہے۔ اب میں بھی ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں ٹکٹ کے حوالے سے مزید کوئی تبدیلیاں کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ فی الحال جو ابھی اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں۔ ہبہ فواد چودھری صاحبہ نے دعویٰ کیا تھا کہ جو فیصل جوید چودھری ہیں وہ ٹکٹ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں ان کے پاس گئے تھے۔ مے بی یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اطلاعات آ رہی ہیں کہ ٹکٹ کے لیے وہاں پہ جو پینل فائنل کیا ہے پنڈ دادن خان سے، وہ ایک سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں، وہ بھی ایک وکیل ہیں عبدالعزیز کندوال صاحب۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ فیصل جوید چودھری صاحب جب تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب سے ملے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ اگر آپ واقعی وکیلوں کو وہاں ٹکٹ دے رہے ہیں تو میں بھی ایک وکیل ہوں، اس کی بجائے پھر مجھے ٹکٹ دے دیں، ہمارا تو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہوئی ہو۔ کیونکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ فواد چودھری پہ جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیس چل رہا ہے، اگر وہ اس میں نائل ہو گیا تو وہ اپنی بیگم کو وہاں پنڈ دادن خان سے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوائیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ پی ٹی اے کا ٹکٹ مزید کلیئرٹی آ جائے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کے حوالے سے ڈیٹ اناؤنس بھی کر دی ہے کہ 8 فیب کو الیکشن ہوں گے۔ جنوری میں 16 تاریخ تک، آئی تھنک جنوری تک کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، اور اسی طرح انہوں نے مکمل پروسیس کا جو اعلان کرنا تھا ایک الیکشن کے حوالے سے، اور اب ہو سکتا ہے کہ گہمی عروج پر ہو، پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کے ورکرز بھی ہوں، تو یہ آنے والے دنوں میں یہ بہت گہمی ہوگی۔ دوسرے اس چیز پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کل جو ورکر کنونشن تھا باجوڑ میں، اور مسلم لیگ نون کا مریم نواز شریف صاحبہ کا یہاں پہ چودھریوں کے شہر گجرات جلال پور جٹا میں، ان کے درمیان کیا لیول پلینگ فیلڈ تھی اور کن کا جلسہ کامیاب ہوا؟ ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ تو ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ کل ایک ورکر کنونشن تھا باجوڑ میں، وہیں ایک جو جلسہ کہہ لیں مسلم لیگ نون کا پنڈ اس میں چودھریوں کے شہر گجرات میں جلال پور جٹا میں، اگر دونوں کو دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جلسے کے لیے مکمل مشینری تھی، ریاستی مشینری، ان کی پروٹوکول تھا، مکمل ان کا تعاون تھا ریاست کا۔ لیکن وہیں پاکستان تحریک انصاف کا باجوڑ میں جلسہ تھا، وہاں پہ لوگوں کو نہ آنے کے لیے وہاں پہ گڑھے کھودے گئے، جگہ جگہ انتظامیہ نے تنگ کیا، لوگوں پر دھاوا بولا، رات گئے جو مشرف فضل مروت صاحب تھے ان کو ہراساں کیا گیا۔ پھر بھی وہاں پہ جو پختون تھے وہ جوک در جوک باجوڑ میں کنونشن میں پہنچے اور وہاں پہ ان کو کامیاب بنایا۔ اگر دوسری سمت دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا جو جلسہ تھا پنڈ اس میں جہلم گجرات میں جلال پور جٹا میں، وہاں پہ مکمل ریاستی مشینری تھی، ان کو مسلم لیگ نون کو مکمل سپورٹ ہے۔ یہاں پہ جب لاہور سے نکلی تو راستے پہ جگہ جگہ پین فلیکسز، بینرز، پروٹوکول، اور مکمل طور پر ایک جو انتظامات ہوتے ہیں ان کے انتظامات کے باوجود بھی، اور جب وہاں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ پہنچی تو وہاں پہ ایک الگ قسم کا ماحول تھا، جس طرح شادی بیاہ پہ پھولوں کی سجاوٹ، وہ چمچماتی لائٹیں، اور یہ سارا کچھ اتنے بڑے پروٹوکول کے بعد بھی
ان کا جو جلسہ تھا وہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سما نیوز کی خبر کے مطابق سما نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ وہ جلسہ ناکام فلاپ شو تھا، مطلب وہ ناکام ہوا ہے جلسہ اور فلاپ ہو گیا وہ جلسہ۔ یہ چینل سما نیوز علیم خان صاحب کا چینل ہے، جو انہوں نے پچھلے دنوں ہی مسلم لیگ نون سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی۔ رات کو یہ بات ہوئی، دن کو جب نون لیگ کا جلسہ تھا تو سما نیوز نے ہی رپورٹ کیا کہ یہ جلسہ فلاپ تھا، اور وہاں پہ مسلم لیگ نون کی نیب صدر بھرم ہوئی، وہاں ایم این پی اے کی کافی چترول ہوئی ہے۔ تو یہ سما نیوز رپورٹ کر رہا تھا، ان کے مطابق مکمل ریاستی مشینری، مکمل پروٹوکول کے تحت، کوئی ڈر خوف نہیں تھا ورکرز کو، لیکن پھر بھی وہ جلسہ ناکام رہا۔ ناظرین، وہیں آج ایک اور کوہاڑ میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک جلسہ ہے۔ آج پھر اطلاعات یہ آ رہی ہیں، ابھی تک اطلاعات کے مطابق کہ پیپلز پارٹی کو وہاں پہ مکمل لیول پلینگ فیلڈ کے تحت وہاں پہ انتظامیہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کسی بھی قسم کے روڑے نہیں اٹکائے جا رہے۔ لیکن وہیں پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر کنونشن ہے اس میں جگہ جگہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جہاں پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کنونشن ہے وہاں پہ انتظامیہ کی جانب سے پانی چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہو کہ جب یہاں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسوں کی اعلان کیا تھا، اور ایک چیچا وطنی میں جلسہ ہوا تھا، وہاں میرا خیال ہے بارش ہو گئی تھی جب پانی چھوڑا گیا تھا، وہاں پہ بھی تب عمران خان صاحب موجود تھے، تو وہ ایک کیچڑ کا مطلب بن چکی تھی جہاں پہ ان کا جلسہ تھا، اور چیچا وطنی میں لوگ جھوک در دھوک پہنچے، اور وہاں پہ کافی پانی تھا، کیچڑ میں لوگ آ گئے۔ اب تو وہاں کے پی کے میں، یہاں پنجاب بھی چلے گئے، تو پٹھان تو وہ تو اب جہاں پاکستان تحریک انصاف پہ اتنا کڑا وقت آیا ہوا ہے، لوگوں کو پکڑ دھکڑ ہے، خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، اس خوف و ہراس میں بھی وہ باز نہیں آ رہے، تو وہ وہاں پہ بھی آج لگ رہا ہے کہ وہ پانی ان کو نہیں روک سکتا، اور وہ وہاں پہ جوک در جوک پہنچیں گے، اور اس جلسے کو، اس کنونشن کو کامیاب بنا کے یہ پیغام دیں گے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب لگ نہیں رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ دبایا جا سکتا ہے، بالآخر ان کو کچھ نہ کچھ حد تک لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی۔ ابھی تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔